السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، مصروفیت کی بنیاد پر ایک عرصے سے ہمارا یہ چینل سلسلہ حدیث والا بند ہے، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، کیونکہ درمیان میں کبھی کبھی ایسی مصروفیتیں آ جاتی ہیں اور ایسے کام آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں ہو پاتی۔ پھر سے اس سلسلہ حدیث کو شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرما دے اور بند نہ ہو سکے۔ ہم اس بار نماز کے بیان سے اپنے اس سلسلے کی شروعات کر رہے ہیں، کیونکہ نماز اہم العبادات ہے اور اسلام کا سب سے اہم اور سب سے موقت ترین رکن ہے نماز۔ اس وجہ سے نماز کے بیان سے اس بار اس سلسلے کی شروعات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز، ایک رمضان کے روزے سے دوسرے رمضان کے روزے درمیانی عرصہ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ حضرات گرامی، عربی میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کا مادہ ہے شلیون، جس کا معنی ہے آگ پر گوشت بھوننا۔ صلاۃ بنا ہے تسلیہ سے، کا بھی معنی ہے گوشت کو آگ میں جلانا۔ اور چونکہ نمازی کو آتش مجاہدہ میں پگھلاتی ہے اور اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اور اس کے نفس و طبیعت کی کجی کو درست اور سیدھا کر دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ کہ صلاۃ کا عربی میں جو معنی ہے آگ پر گوشت بھوننا یا گوشت کو آگ میں جلانا، تو اسی مناسبت سے نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے کہ نماز بھی نمازی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گویا کہ جلا ڈالتی ہے، اور نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں یہ درمیانی وقفے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فجر سے کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی پڑھ لی، تو فجر سے لے کر ظہر تک میں جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عصر کی پڑھ لی تو اس درمیان جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھ لی، عشاء کے بعد پھر فجر پڑھتا ہے، تو درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی انداز سے جس نے نماز جمعہ پڑھی، تو اس جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک درمیان میں جو گناہ صغائر ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کے روزے رہتا ہے تو ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک پورے سال میں اس سے جو گناہ سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ وہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ مطلب یہ ہے کہ نمازیں، روزے، جمعہ، ان کی برکت سے جو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، جن کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ بڑے گناہوں کو گناہ کبیرہ اور چھوٹے گناہوں کو گناہ صغیرہ۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے مٹا دیا کرتا ہے، اور وہ گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بڑا گناہ ہے، مثلا نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنا، زنا کرنا، چوری کرنا، کسی مسلمان کو ناحق اذیت دینا، اسے ستانا، گالی دینا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ یہ گناہ اعمال صالحہ سے یا نماز پڑھ لینے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور بڑے گناہ بھی 2 قسم کے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ تو توبہ سے صرف وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اگر بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ، تو محض زبانی توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان بندوں سے معافی مانگے، ان کا مال چھینا ہے تو مال دے، یا
ان کی عزت پہ حملہ کیا ہے تو ان سے معاف کرائے. جب تک وہ بندے نہیں معاف کریں گے تب تک وہ کبیرہ گناہ صرف زبان سے توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکیوں پر استقامت کر لیتا ہے اور ہمیشہ نیکی کرتا رہتا ہے، مثلا نماز کا پابند ہو جائے، ہمیشہ نماز پڑھے، ہمیشہ روزہ رکھے، ہر رمضان کے روزے رکھے، تو بار بار دہرانے سے اور لگاتار اعمال صالحہ کرنے سے صغیرہ گناہوں کی بخشش تو ہو ہی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ان بڑے گناہوں میں بھی کمی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب لوگوں کو اعمال صالحہ، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز جمعہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.